دنیا میں 300 ملین سے زیادہ لوگ تھیلیسیمیا کا شکار ہیں. اس کا ٹریٹ اپنے خون میں رکھتے ہیں اور ہر سال کوئی 60,000 بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا بیٹا ٹائپ میجر کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اور ان کے سروائیو کرنے کا، ان کے زندہ رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انہیں بار بار بلڈ ٹرانسفیوژن دیا جائے، ان کو خون چڑھایا جائے. تو یہ تھیلیسیمیا کیا ہوتا ہے اور کن کو ہوتا ہے، کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، اس کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں. مئی کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ورلڈ تھیلیسیمیا اویئرنیس ڈے ہوتا ہے 8 مئی کو. تو اچھا ہے آپ سب کو بھی اس کے بارے میں معلوم ہو. میں ہوں ڈاکٹر مریم عتیق. یہ ایک موروثی بیماری ہے، یعنی کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ دیتے ہیں جینز کے تھرو. اور اس میں جو ہے وہ ہمارے خون میں ایک پروٹین ہوتا ہے ہیموگلوبن، وہ صحیح سے نہیں بنتا ہے. اور یہ ہیموگلوبن جو ہے وہ ہمارے ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں، وہ جو لال خون کے جو خلیے ہیں، ان کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے. اور اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ ریڈ بلڈ سیلز جو ہیں یہ آکسیجن کیری کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا نظام چلتا ہے. تو جب ہیموگلوبن ہی صحیح سے نہیں بن رہا ہوگا تو یہ خلیوں کی تعداد بھی کم ہوگی اور جو بنیں گے وہ بھی سٹیبل نہیں ہوں گے، وہ ڈیفیکٹیو ہوں گے اور وہ جلدی سے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. تو جسم میں آکسیجن کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے اس کے ڈفرینٹ سمٹمز ہماری باڈی میں نظر آئیں گے. اب یہ جو ہیموگلوبن کی جو پروٹین ہوتی ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، الفا ہیموگلوبن اینڈ بیٹا ہیموگلوبن. آگے ان کی اور سب ڈویژن ہوتی ہے چینز کی، 2 الفا کے ٹائپ ہوتے ہیں، 2 بیٹا کے ٹائپ ہوتے ہیں. تو جو بھی پروٹین ڈیفیکٹیو ہوتا ہے، جو نہیں بن رہا ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اس کا نام دیا جاتا ہے کہ الفا تھیلیسیمیا ہے یا بیٹا تھیلیسیمیا ہے. دنیا میں جو زیادہ تعداد ہے وہ بیٹا تھیلیسیمیا والوں کی ہے. پھر یہ جو تھیلیسیمیا ہے اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک مائنر ٹائپ ہوتی ہے جو کہ پتہ ہی نہیں چلتا ان لوگوں کے کہ ان کو تھیلیسیمیا ہے، اور کبھی کسی اور روٹین بلڈ ورک کے لیے جب وہ جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے تو اس میں نکل کے آتا ہے کہ جی ان کو تو خون کی بہت کمی ہو رہی ہے اور یہ تھیلیسیمیا کا شکار ہے. پھر ایک انٹرمیڈیٹ ٹائپ ہوتی ہے جن کو نارملی اتنے سمپٹمز نہیں ہوتے لیکن اوور آل ان میں ہمیشہ خون کی کمی رہتی ہے. لیکن جب کبھی باڈی سٹریس میں آ جاتی ہے کسی اور انفیکشن کی وجہ سے یا کوئی اور اس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے تو اس ٹائم پہ ان کا انیمیا زیادہ ہو جاتا ہے اور انہیں کبھی کبھار خون دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک جو تیسرا ٹائپ ہے جو میجر ٹائپ ہے، یہ تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا ان لوگوں کا بغیر بلڈ ٹرانسفیوژنز کے. یہ جو میجر ٹائپ ہے یہ 2 سال سے چھوٹے بچوں میں ہی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ان کی گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی اور ان میں خون کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. اور جو باقی دونوں کیسز ہیں جو انٹرمیڈیٹ ٹائپ ہے وہ ذرا اور بڑے ہو کے پتہ چلتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ تو تیسرا تو مشکل ہی سے پتہ چلتا ہے. تو تھیلیسیمیا ٹریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی ایک اپنے پیرنٹس کی طرف سے، والدین میں سے کسی ایک سے آپ کو تھیلیسیمیا کا ڈیفیکٹیو جین ملا ہے، لیکن آپ کے اندر یہ تھیلیسیمیا کی بیماری نہیں پیدا کر رہا، لیکن یہ چانس ہے کہ آپ کے آگے بچوں میں آپ اس ٹریٹ کو دے سکتے ہیں. اور اگر دونوں والدین میں سے تھیلیسیمیا کا ٹریٹ ملتا ہے تو پھر بچوں میں یقیناً تھیلیسیمیا ہو جاتا ہے. اب وہ انٹرمیڈیٹ ٹائپ ہوتا ہے یا بالکل میجر ہو جاتا ہے، دیٹ آل ڈیپینڈس آن وچ چینز آر بینگ پروڈیوسڈ ان وچ پیرنٹس اور وچ چینز آر دے ڈیفیکٹیو ان. تو یہ نظر کیسے آتا ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہم نے بات کی کہ جی یہ کیا ڈیفیکٹ ہے. تو اس میں جب خون کی کمی ہوگی تو آپ کو جو ہے وہ انیمیا ہوگا، اور انیمیا سے آپ کا جو چہرے کی رنگت ہے وہ پیل ہوگی، وہ لال اور فریش لکنگ فیس نہیں ہوگا، وہ پیلاہٹ ہوگی. پھر آپ کو ہر وقت تھکان محسوس ہوگی، آپ کو جو ہے ہر چیز جو ہے وہ بوجھل سی محسوس ہوگی، آپ ہر وقت تھکے ہوئے ہوں گے اور آپ کو کام میں صحیح سے دل نہیں لگے گا کیونکہ خون کی کمی ہو رہی ہے. پھر اسی طرح سے آپ کے جو ہے پیشاب جو ہے وہ گہرے پیلے رنگ کا آئے گا کیونکہ باڈی میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کا بریک ڈاؤن زیادہ ہو رہا ہے،
اور جب وہ بہت زیادہ ہو تو پھر یہی پیلی پگمنٹس جو لال خلیوں کے ٹوٹنے سے نکلتی ہیں، ان سے آپ کی آنکھیں بھی پیلی نظر آ سکتی ہیں، جس کو کہ عام لوگ زبان میں پیلیا کہتے ہیں. تو پیلیا بھی کبھی کبھار ان لوگوں کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. پھر گروتھ جو ہے وہ بچوں میں کم ہوگی کیونکہ ریڈ بلڈ سیلز کم ہے، آکسیجن کم ہے، پوری باڈی کا نظام ہی کم چل رہا ہے. پھر جن کو بہت لمبے عرصے تک یہ رہتا ہے تو ہمارے باڈی میں آرگنز ہوتے ہیں جہاں پہ خون بنتا ہے. ان میں سے ایک آرگن ہے اسپلین، اور یہ ہماری انفیکشنز کو بھی فائٹ کرتا ہے. تو جب خون کی کمی ہوگی تو یہ اپنی طرف سے زیادہ خون بنانے کی کوشش کرے گی، اس کو فلٹر یہ کرتا ہے، جو خراب خون کے خلیے ہوتے ہیں ان کو توڑتا ہے. تو بیچارہ اوور ڈرائیو میں اسپلین جب کام کرے گی ہماری تو پھر وہ بڑی ہو جائے گی سائز میں اوور آل سالوں کے ٹائم میں. تو ان بچوں کے یا بڑوں کے پیٹ جو ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جگر اور اسپلین جو ہے تلی، وہ دونوں بڑی ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح سے کیونکہ اسپلین اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہی بڑی ہونے کی وجہ سے، تو ان میں جلدی انفیکشنز بھی ہوتے ہیں. پھر جو دوسرا آرگن ہے جہاں پہ بلڈ بنتا ہے وہ ہے ہماری بون میرو. وہ جو ہڈیوں کے بیچ میں جو گودا ہوتا ہے، جو بون میرو ہوتا ہے، وہ خون بناتا ہے. تو وہ بھی بیچارہ کوشش کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ آر بی سیز بن سکیں، تو وہاں پہ بھی اوور ڈرائیو سچویشن ہو جائے گی، اور جو اندر کا وہ جو گودا ہے وہ بڑھ جائے گا مقدار میں، اور وہ اپنی ہڈیوں کے اوپر اسٹریچ کرنا شروع کر دے گا، پش کرنا شروع کر دے گا. تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں جہاں زیادہ یہ بون میرو بڑھ جاتا ہے، ان کی شکل ہی بدل جائے گی، اور اس میں ہمیں فیس کی ایب نارمیلٹیز جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میں نظر آتی ہیں، بچوں میں اور بڑوں میں. اس میں آپ کی چیک بونز جو ہیں وہ ابھر کے آ جاتی ہیں، آپ کا ناک کا جو یہ برج ہے یہ اندر کو دھنس جاتا ہے، اور جو آپ کی یہ تھوڑی ہے، جو چن ہے، وہ باہر کو نکل آتی ہے. اور اوور آل آپ کی شکل جو ہے وہ ایک روڈنٹ کی طرح سے، ایک گلہری کی طرح سے، یا چپ منک کی طرح سے آپ کی شکل ویسی نظر آنے لگتی ہے. تو ان سب باتوں میں آپ کو، اور جو ہے وہ آکسیجن کی کمی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سانس جو ہے وہ صحیح سے نہیں آ رہا، اور چھوٹے چھوٹے سانس آ رہے ہیں، اور آپ کا دل بھی زیادہ تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جو اس آکسیجن کی کمی کو پورا کر سکے. تو یہ ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کو الارمنگ بیلز بجنے چاہیے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو کہ آپ کے خون کا چیک اپ کرائیں گے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتنی خون کی کمی ہے، اور آپ کی ڈفرینٹ خون کی ویلیوز، خلیات کی ویلیوز کیا ہیں، اور اس میں آپ کو فردر ٹیسٹ ایڈوائز کیے جا سکتے ہیں. ہیموگلوبن الیکٹروفورسس ٹائپ کے، وہ آپ کا پورا ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ پھر اس کو ڈیل کرے گا تاکہ ٹائپ معلوم کی جا سکے کہ آپ کو کون سے ٹائپ کا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. شکر یہ ہے کہ یہ ایک ٹریٹیبل بیماری ہے، اور جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ موجود ہے بلڈ ٹرانسفیوژنس کے فارم میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کھانے میں فولک ایسڈ جن چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے انڈے کی یولک ہے، ہول گرینز ہیں، اور جو فروٹس ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں، اس طرح کی چیزوں میں لینٹلز ہیں، دالیں ہیں، تو ان سب کا کھانوں میں بھی استعمال کیجیے. اور ان کی ٹیبلٹس، ان کی سپلیمنٹس بھی ملتی ہیں فولک ایسڈ کی، آپ وہ بھی استعمال کیجیے تاکہ فولک ایسڈ کی وجہ سے ہیلدی آر بی سیز بن سکیں، زیادہ آر بی سیز بن سکیں. اب ایک اس کا رسک فیکٹرز کچھ ہیں، کیونکہ بار بار خون دیا جاتا ہے تو باڈی میں کیا ہو سکتا ہے، اس سے کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر خون صحیح سے اس کی اسکریننگ نہیں ہوئی ہے تو اس کے ذریعے آپ کو انفیکشنز جیسے ہیپیٹائٹس بی ہے یا HIV کی انفیکشن ہے، وہ آپ کے اندر آ سکتی ہے تھیلیسیمیا والے پیشنٹس میں، کیونکہ انہیں بار بار خون مل رہا ہے الگ الگ ذرائع سے. پھر خون کے خلیات جو ہیں وہ زیادہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، تو بلڈ میں جو ہے وہ فولاد زیادہ موجود ہوتا ہے، آئرن زیادہ ہوتا ہے، آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے. تو جب یہ آئرن اوور لوڈ ہوگا بلڈ میں تو یہ جا کے ہمارے آرگنز جیسے دل ہے اور جگر ہے اور دماغ ہے، اس میں جا کے یہ جمع ہونے لگتا ہے. تو پھر ان کے فنکشنز میں جو ہے وہ کمی آتی ہے، وہ صحیح سے فنکشن نہیں کر سکتے.
لیکن اس کا بھی علاج ہے، اس میں کیلیٹنگ ایجنٹس دیے جاتے ہیں ان لوگوں کو، جو کہ پلز کی فارم میں، ٹیبلٹس کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، اور سبکیوٹینیس جلد کے نیچے لگنے والا انجیکشن کے فارم میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ان کو دے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ ایکسٹرا آئرن جو ہے وہ جا کے ان آرگنز میں ڈپازٹ نہیں ہوں۔ اسی طرح سے ایک تیسری پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایلو امیونائزیشن کی، کہ اگر خون کو صحیح سے چیک نہیں کیا گیا، میچ نہیں کیا گیا ڈونر کے خون سے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بے شک اسی بلڈ گروپ کا خون ملا ہے لیکن کمپیٹیبلٹی کمپلیٹ نہیں ہے، تو آپ کی باڈی اسی کو ایک فورن آبجیکٹ سمجھنے لگتی ہے اور آپ کو بلڈ ٹرانسفیوژن تو مل رہا ہے لیکن وہ اس کو جلدی سے توڑ دیتی ہے، تو وہ جو ٹرانسفیوژن ملا بھی وہ اتنا کام نہیں کر سکا جتنا اس کو کرنا ہے۔ تو اس سب کے لیے آپ کو ریگولر اسکریننگز کی ضرورت ہے، ریگولر ڈاکٹر سے چیک اپ کی ضرورت ہے، اور اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے تاکہ آپ بہتر طور پہ جتنی زندگی اچھے سے گزار سکیں، اور اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کسی اور کو ہے کیونکہ موروثی پرابلم ہے، تو اس کو بھی آپ ہیلپ آؤٹ کر سکیں، اس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، کیسے جینا چاہیے، ان لوگوں کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہو۔ اب کیونکہ خون کی کمی ہے، آکسیجن کی کمی ہے، تو بعض اوقات جو ہے جو میجر کیسز ہیں وہ پھر فزیکل ایکٹیویٹیز وغیرہ اس طرح سے نہیں کر سکتے جیسے نارمل لوگ کر سکتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیے، ان کا مذاق مت اڑائیے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ تو اسپریڈ کیجیے اس اویئرنیس کو، اور اپنے آس پاس آنکھیں کھلی رکھیے، کسی کو ہے تو اس کو پراپر جگہ پہ گائیڈ کیجیے، اینڈ اسٹے ہیلدی اینڈ اسٹے سیف۔ انشاءاللہ ویل کم بیک ود another topic۔ السلام علیکم۔